اپنی بیوی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر میں پتھر کا ہو چکا تھا۔ بے یقینی سے اپنی بیوی کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ میں سکتہ زدہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، اپنے ہوش میں نہیں تھی، اور ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے ایک سچائی میرے سامنے رکھی جسے سن کر میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اسی میں سما جاؤں۔ میں تو اولاد سے محرومی کا غم منانے آیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا اس صدمے کے ساتھ ایک دل خراش اور تکلیف دہ سچائی مجھے معلوم ہوگی۔ پھر میری بے یقینی غم اور غصے میں بدلنے لگی۔ غصے کی شدید لہر دماغ سے ہوتے ہوئے دل تک پہنچی۔ مجھے لگا ابھی میرا دل بند ہو جائے گا۔ سینے میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ میں لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ کمرے سے نکلا اور اپنی گاڑی کی طرف تیزی سے بھاگا، مگر سینے میں اٹھتی ٹیسوں نے مجھے بے حال کر دیا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے میں بے دم ہو کر زمین پر گرا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح مر گیا تو اپنے والدین کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جو ذمہ داری انہوں نے مجھے سونپی میں اس کو پورا بھی نہیں کر پایا۔ ان سے اتنے وعدے کیے اور وعدے تو کیا پورے کرتا، میں نے درندگی اور ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ میری اکلوتی چھوٹی بہن تھی، مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی۔ وہ 8ویں کلاس کی سٹوڈنٹ تھی۔ جب میرے والدین کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا میں یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا اور اس وقت اپنی کلاس لے رہا تھا جب مجھے اپنے والدین کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی۔ میں دیوانہ وار بھاگتا ہوا اسپتال پہنچا تھا۔ میرے پہنچنے تک میری ماں دم توڑ چکی تھی، جبکہ میرے باپ کی ابھی سانسیں باقی تھیں۔ میرا ہاتھ تھامے ہوئے بمشکل اکھڑتی سانسوں کے درمیان ابو بولے، اپنی بہن کا خیال رکھنا زہیب، وہ بہت معصوم ہے۔ زمانے کی اونچ نیچ سے کوسوں دور ہم نے اسے پھولوں کی طرح پالا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بعد تم بھی اپنی بہن کو اسی طرح خیال رکھنا اور اسے کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے۔ تم اس کی ماں اور اس کے باپ بن جانا اور اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ آنے دینا۔ ہمارے بعد تم ہی اس کا آخری سہارا ہو۔ تم سے گزارش کرتا ہوں میری بچی سے اس کا آخری سہارا مت چھیننا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم کبھی بھی اپنی بہن کو تنہا نہیں چھوڑو گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، تم ہمیشہ اپنی بہن کا ساتھ دو گے۔ مجھ سے یہ وعدہ کرو تم یہ سب کرو گے، مجھے تسلی دو تاکہ میں سکون سے اپنی آنکھیں بند کر سکوں۔ میرے باپ کی باتوں نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، خود ہی نمرہ کا خیال رکھیں گے۔ مگر ابو بے چین سے تھے اور مجھے التجا کرتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ تب ہچکیوں سے روتے ہوئے میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا، میں نمرہ کو بہت پیار دوں گا، اسے اپنی بہن نہیں بیٹی بنا کر رکھوں گا۔ وعدہ کرنے کی دیر تھی، میرے باپ نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس روز میں دھارے مار کر رویا تھا۔ ماں باپ کی موت میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اپنی معصوم سی بہن کی خاطر مجھے خود کو سنبھالنا تھا۔ تب میں مشکل خود کو مضبوط بناتے ہوئے اپنی والدین کی میت لے کر گھر پہنچا۔ میرا دل تڑپ رہا تھا، آنسو نکلنے کو بےتاب تھے، مگر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں جانتا تھا نمرہ کے لیے ماں باپ کی موت برداشت کرنا مشکل ہوگا۔ اس کی اذیت مجھ سے کہیں زیادہ ہوگی۔ وہ 13 سال کی معصوم لڑکی تھی اور امی ابو کی بہت لاڈلی۔ امی کے ساتھ سونا، ابو کی گود میں بیٹھ کر کھانا پینا اور میرے کندھے پر جھولنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اتنی معصوم لڑکی کے لیے ماں باپ کی موت برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے لگا کہ میں نمرہ کو سنبھال لوں گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ امی ابو کی موت نے نمرہ کو شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ اس کا معصوم ذہن یہ بات برداشت نہیں کر پایا اور شدید ذہنی دباؤ کے تحت اسے جھٹکے لگنے لگے۔ میں اپنے والدین کی موت کا غم بھلائے نمرہ کی فکر میں لگ گیا۔ ڈاکٹر مسلسل نمرہ کو بے ہوشی کے ٹیکے لگا رہے تھے تاکہ اس کا دماغ پرسکون رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نمرہ کے لیے جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اس کے دماغ پر گہرا اثر ہوا ہے اور اگر اس کی حالت نہیں سنبھلی تو اس کے پاگل ہونے کا خطرہ ہے۔ اس بات نے میری روح فنا کی تھی۔ ماں باپ کو کھونے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں نمرہ کو بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ میں روتے ہوئے ڈاکٹر کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ کسی بھی طرح نمرہ کو زندگی کی طرف لے آئے، اور ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے تھے۔ تقریباً 2 مہینے بعد زیر علاج رہنے کے بعد نمرہ کی حالت سنبھلی۔ اس کے بعد بھی ڈاکٹرز نے مجھے سختی سے باخبر کیا کہ نمرہ بہت حساس ہو چکی ہے، معمولی سا جھٹکا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی بھی قسم کا ذہنی دباؤ اس پر نہ آئے۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نمرہ کو بے حد پیار کیا اور توجہ دینی شروع کر دی۔ مجھے بس اپنی بہن ٹھیک ٹھاک چاہیے تھی۔
اس کے لیے میں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ نوکری شروع کر دی تھی۔ یوں تو ابو کا چھوڑا ہوا بینک بیلنس اور 4 دکانوں سے آنے والا کرایہ اور ابو کی نوکری سے ملنے والی پینشن ہمارے لیے بہت تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اگر بیٹھ کر کھایا جائے تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے، اور ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا۔ پہلے ہی نمرہ کے علاج پر بہت پیسہ خرچ ہو چکا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ میں خود نوکری کرتا۔ میں MBA کا اسٹوڈنٹ تھا، اپنی یونیورسٹی کا سب سے قابل اور ہونہار طالب علم، اس لیے پہلی کمپنی میں ہی اپلائی کرنے پر مجھے نوکری مل گئی۔ چاہے جتنی بھی مصروفیت ہوتی، میں نمرہ کے لیے وقت ضرور نکالتا تھا۔ نمرہ کے لیے ماں باپ کا صدمہ جھیلنا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، مگر میری محبت اور توجہ سے نمرہ کے زخم بھر دیے۔ وہ دھیرے دھیرے زندگی کی جانب لوٹنے لگی۔ اب اس کی زندگی کا ماحول میرے ہی گرد گھومتا تھا۔ وہ میرے لیے بہت زیادہ حساس ہو چکی تھی اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ میرے بیجا لاڈ پیار کے باوجود میں نمرہ بگڑی نہیں تھی، بلکہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ ہر کام طریقے سے کرتی تھی، اپنی پڑھائی میں بھی وہ بہت زیادہ لائق تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ میری ناراضگی سے ڈرتی تھی اور پوری کوشش کرتی تھی کہ ایسا کچھ نہ کرے جس سے میں اس سے ناراض ہو جاؤں۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ اس کو یہ وہم کیوں ہے۔ میں نے تو کبھی اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ شاید اسے یہ خوف تھا کہ والدین کی موت کے بعد میں بدل جاؤں گا۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ نمرہ پرسکون رہے اور ایسا کچھ نہ سوچے، مگر پھر بھی اس کی حساسیت ختم ہونے نہیں ہوئی۔ نمرہ BSc کی اسٹوڈنٹ تھی جب خاندان کے بڑوں نے مجھے شادی کا مشورہ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نمرہ جوان ہو چکی تھی اور جوان بہن بھائی کا اکیلے گھر میں رہنا ٹھیک بات نہیں تھی۔ یہ بات میرے دل کو لگی اور میں نے شادی کے لیے حامی بھر لی اور ماموں کی بیٹی ہما کا نام لیا۔ ماموں کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا اور جب میں گھر سے باہر ہوتا تھا تو ہما نمرہ کے پاس آ جاتی اور اس کے ساتھ وقت گزارتی۔ وہ نمرہ کا بہت خیال رکھتی تھی، اسے اچھے اچھے کھانے کھلا کر دیتی تھی اور ہمارے گھر کے تقریباً کام سنبھالے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ہما کا نام لیا۔ مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے تھی جو نمرہ کو نند نہیں چھوٹی بہن سمجھ کر اس کے ساتھ پیار سے رہے۔ اب مجھے یہ خوف نہیں تھا کہ آنے والی نمرہ کے ساتھ برا رویہ رکھے گی۔ وقت گزرتا گیا اور ہما میری دلہن بن کر گھر آ گئی۔ میرے سارے خیالات درست ثابت ہوئے تھے۔ ہما بہت اچھی لڑکی تھی، اس نے اپنی محبت سے مجھے رام کر لیا تھا۔ گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی اپنے سر لینی تھی اور نمرہ کو بھی چھوٹی بہن کی طرح سنبھالنے لگی تھی۔ وہ نمرہ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھی بلکہ اسے بٹھا کر کھلاتی تھی۔ ہما کی محبت پر میں نہال ہو گیا۔ ہما نے سب کچھ بہت احسن طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ ہر وقت نمرہ کی فکر میں لگی رہتی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی اچھی بھابھی کو پا کر نمرہ خوش رہتی، مگر میں نے محسوس کیا کہ میری شادی کے کچھ وقت بعد نمرہ خاموش رہنے لگی، اکثر خیالوں میں کھوئی ہوئی نظر آتی اور کبھی کبھار تو ہما کے ساتھ بہت سخت لہجے میں بات کرتی تھی۔ میں اس کے بدلتے رویے پر حیران تھا۔ ہما سے کہتا تھا تو وہ بھی یہی کہتی تھی کہ یہ سب آپ کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مزید وقت گزرا تو نمرہ کا چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ کھل کر سامنے آئی۔ وہ برملا ہما سے ناراضگی کا اظہار کرتی تھی۔ ہما اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے ساتھ بھی ہما اپنی باتوں سے زیادہ نمرہ کی باتیں کرتی تھی۔ نمرہ کو کیا ہو گیا تھا؟ اب تو ہما بھی پریشان اور خاموش رہنے لگی۔ میں نے ہما سے کہا کہ اگر کوئی بھی بات یا مسئلہ ہوا کرے تو وہ مجھ سے بات ضرور کرے، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ اور تب ہما نے مجھے نمرہ کی بدتمیزیوں کا بتایا۔ اس نے ہما کو قبول نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس کو گھر میں برداشت کر رہی تھی۔ نمرہ کا مزاج بدل گیا اور وہ ہما کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ نمرہ نے ہما کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ مجھے یہ حقیقت پتہ چلنے پر بہت افسوس ہوا تھا اور وہ ایسی تو نہیں تھی۔ اب نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ ایک دو بار تو ہما میرے سامنے رو دی کہ نمرہ کی نفرت اور سرد مزاجی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اور تب میں نے نمرہ کو نوٹ کرنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ہما ٹھیک کہہ رہی تھی۔ نمرہ واقعی ہما سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے تو بات کرتی تھی مگر ہما کی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، اور اکثر اوقات تو بدتمیزی سے ہما کو کہہ دیتی آپ ہمارے معاملے میں مت بولا کریں۔ میں نے نمرہ کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، اور اس کے بعد وہ زیادہ تر وقت اپنے موبائل میں گھسی رہتی اور ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ میں نمرہ کی وجہ سے بہت پریشان رہتا اور ہما سے گزارش کرتا کہ میری خاطر وہ نمرہ کے رویے کو نظر انداز کر دیا کرے، اور ہما مان بھی جاتی تھی، مگر پھر نمرہ نے حد پار کر لی۔ ہما حاملہ تھی۔ میں یہ خوشخبری جان کر بہت خوش تھا اور ہما کا بہت خیال رکھتا۔
نمرا سے بھی گزارش کی کہ ہما سے لڑائی نہ کیا کرے، اس کو ذہنی سکون کی اشد ضرورت ہے۔ میری بات پر نمرا خاموش ہو گئی تو مجھے لگا کہ اس کو میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ مگر ایک روز ہما کی حالت بگڑ گئی۔ ہسپتال لے جانے پر پتہ چلا کہ ہما کو مانع حمل کی دوا دی گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ہما چیختے ہوئے کہنے لگی، مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے بہت برداشت کی نمرا کی بدتمیزیاں، مگر اس نے احساس کرنے کی بجائے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا۔ اسے میرا وجود آپ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا تو مجھے کہہ دیتی، میں آپ کو چھوڑ دیتی، مگر میرا بچہ نہ چھینتی۔ اس نے مجھے دودھ کا گلاس دیا اور میری حالت بگڑی۔ میرا صدمے سے برا حال ہو گیا تھا۔ نمرا اپنی نفرت سے اتنی گزر گئی کہ مجھ سے میری خوشی چھین لی۔ اس نے میرا احساس بھی نہیں کیا۔ میں بہت رویا اور گھر آ کر میں نے غصے سے نمرا سے باز پرس کی۔ پہلے وہ کتنی دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر تنک کر بولی، ہاں کیا ہے میں نے ایسا، اور اگلی بار ہما کی جان لوں گی۔ نمرا کی بات پر میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے بنا سوچے سمجھے نمرا کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے اسے اولاد کی طرح پالا تھا اور اس کا صلہ وہ مجھے یہ دے رہی تھی کہ مجھ سے میری خوشیاں چھیننے لگی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مجھے بچے پسند تھے۔ شادی ہوتے ہی میں اولاد کی خواہش کرنے لگا اور میری بہن ہی میری خوشیوں کی قاتل بن گئی۔ اس کے بعد میں نمرا سے ناراض ہو گیا، مگر اس وقت میری حیرت اور تکلیف کی انتہا نہ ہی رہی جب نمرا نے مجھے منانے کی بجائے الٹا کمرے میں بند رہنا شروع کر دیا۔ دکھ تو مجھے بہت ہوا مگر میں برداشت کر گیا۔ مجھے نمرا بہت عزیز تھی۔ میں نے ہما سے کہا کہ وہ اپنا کام کر کے کمرے میں چلی جایا کرے۔ نمرا کے لیے میں نے ملازمہ کا بندوبست کیا جو نمرا کے سارے کام کر جاتی۔ کچھ وقت گزرا تو ہما نے ایک اور انکشاف کیا۔ نمرا کالج کے بعد بہت دیر سے گھر آنے لگی تھی اور اس کی چھٹی 2 بجے ہوتی تھی جبکہ وہ 5 بجے گھر آتی ہے اور گھر آ کر بھی موبائل پر مصروف رہتی ہے۔ ہما کی بات پر مجھے شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں ایک روز 2 بجے گھر آ گیا۔ ہما بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس روز بھی نمرا 5 بجے گھر آئی۔ گھر میں مجھے بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ ایک پل کو بدلا، مگر دوسرے ہی لمحے سر جھٹک کر وہ کمرے کی طرف چلی گئی اور تب غصے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ ممانی اکثر مجھے کہتی تھی جوان خون ہے، اس پر نظر رکھا کرو، مگر میں ممانی کی بات سن کر نظر انداز کر دیتا، بلکہ کئی بار تو سخت لہجے میں ان کو ٹوک بھی چکا تھا کہ وہ میری ساس ہے، ساس رہے، ماں بننے کی کوشش نہ کریں اور نہ میری بہن کے کردار کو مشکوک کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے بہتر پتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مگر آج مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ میں نے نمرا کو حد سے زیادہ ڈھیل دی ہوئی تھی۔ پھر میں نے نمرا پر سختی شروع کی اور پہلی فرصت اس سے موبائل چھین لیا۔ اس بات نے نمرا کو غصے سے پاگل کر دیا تھا۔ اس دن وہ چیخ کر روئی اور بلند آواز میں ہما کو گالیاں دیں، اس کے مرنے کی دعائیں مانگی۔ میں حیرت اور بے یقینی سے اپنی بہن کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس قسم کی کمپنی میں اٹھنے بیٹھنے لگی تھی کہ اسے رشتوں کی پہچان بھی نہیں رہی، اور جس بھائی کی ناراضگی کے ڈر سے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کرتی تھی، آج اسی بھائی کا لحاظ کیے بنا وہ ایسی فضول باتیں بولے جا رہی تھی۔ اس کو اسی طرح روتا دیکھ کر ہما بھی رونے لگی اور مجھ سے کہا، ایسے مت کریں، ابھی نہ سمجھ ہے، سمجھ جائے گی، اس سے موبائل مت چھینیں ورنہ وہ زیادہ بگڑ جائے گی۔ اور میں حیران رہ گیا کہ ہما اتنی ظرف والی تھی کہ نمرا اسے گالیاں اور بددعائیں دے رہی تھی، اور ایک وہ بھی تھی جو اب بھی نمرا کی فکر کر رہی تھی، حالانکہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نمرا کے رویے سے دکھی ہوئی تھی۔ میں نے ہما کو سینے سے لگایا اور کہا، تم فکر نہیں کرو، میری بہن ہے، میں اسے سنبھال لوں گا، تم بس اپنا خیال رکھو۔ مجھے لگا تھا میری سختی کرنے پر نمرا سنبھل جائے گی اور ویسا ہی کرے گی جیسا میں چاہتا ہوں، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ایک روز اچانک نمرا گھر سے غائب ہو گئی۔ میں آفس میں بیٹھا تھا جب ہما کی کال آئی، وہ رو رہی تھی۔ میں پریشان سا گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچا تو ہما نے مجھے ایک خط تھمایا جو نمرا چھوڑ کر گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا، میں جسے پسند کرتی ہوں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ آپ مجھ سے موبائل چھین کر مجھے میرے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتے۔ پہلے آپ کی بیوی نے میری زندگی تنگ کی ہوئی تھی، ہر وقت مجھ پر نظر رکھتی تھی، مگر اب اسی شخص کے بغیر رہنا ناممکن ہے، اس لیے میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ مجھے آپ کی اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیچھے آنے کی کوشش بھی مت کرنا، میں آپ کو کبھی نہیں ملوں گی۔ یہ خط پڑھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، میرے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ شدید ذلت اور شرمندگی کے مارے میرا سانس رک رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نمرا اس طرح میرے سر میں خاک ڈالے گی۔ اور تب ہما نے مجھ سے کہا، اسی لیے امی کہتی تھی نمرا پر نظر رکھیں، مگر آپ کو امی کی بات بری لگتی تھی،
اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہماری عزت خاک میں ملا کر چلی گئی ہے۔ مجھے اس کی فکر ہے کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ ہما رو رہی تھی جبکہ میں پتھر کا ہو چکا تھا۔ 2 دن صدمے کی حالت میں کمرے میں بند رہنے کے بعد میں نے کہا، آج کے بعد اس گھر میں نمرہ کا نام نہ سنوں، میرے لیے وہ مر گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات کہتے ہوئے میں کانپ گیا تھا، مگر جو کچھ وہ کر چکی تھی اس کے بعد میرا یہی رد عمل بنتا تھا۔ میرے کندھے جھک گئے تھے۔ میں اب اس گھر سے منہ چھپا کر نکلتا یہی خوف لاحق تھا کہ دنیا والے مجھ سے پوچھیں گے میری بہن نے کیا کیا۔ بہن کی حرکت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تنہائیوں میں اکثر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتا۔ نمرہ سے میری محبت نفرت میں بدل گئی، اور تب 1 ہفتے بعد نمرہ گھر آ گئی۔ اتوار کا دن تھا، میں گھر پر تھا جب بیرونی دروازہ بجا۔ ہما نے دروازہ کھولا تو نمرہ کھڑی تھی۔ اس کو اچانک سامنے دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا۔ اس کی ڈٹائی پر حیرت ہوئی۔ وہ گھر سے بھاگی تھی اور پورا ہفتہ نہ جانے کدھر رہ کر واپس آئی تھی، اور اس پر یہ عالم تھا کہ بڑے مزے سے اندر داخل ہو کر اونچی آواز میں سلام کیا اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا اور چیل کی طرح نمرہ پر جھپٹا اور تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دیا۔ وہ اس اچانک افتاد سے بغلا گئی، لڑکھڑاتے ہوئے دور جا کر گری اور پھر خوف زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرے تھپڑوں سے اس کے گال پھٹ گئے تھے اور ان سے خون آ رہا تھا، مگر مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے سے باہر نکالتے ہوئے کہا، جہاں اتنے دن لگا کر آئی ہو اب وہیں رہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تم مر چکی ہو۔ جب تم نے میری عزت کا خیال ہی نہیں کیا تو اب میں بھی احساس نہیں کروں گا اور نہ پوچھوں گا کہ کتنی ذلت جھیل کر واپس آئی ہو۔ باپ کی جائیداد میں تمہارا حق تھا اور رہے گا، اور وہ پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے ٹرانسفر ہوں گے، اس سے زیادہ کی امید مت رکھنا۔ نمرہ ہکا بکا کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری بات پر تڑپ کر بولی، بھائی میری بات تو سنیں۔ مگر میں نے اس کی بات نہیں سنی اور اسی کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، مجھے ایسی بہن نہیں چاہیے تھی۔ نمرہ کو اپنی زندگی سے بے دخل کرنے کے بعد میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا۔ زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہتا۔ ہما مجھ سے شکوہ کرتی کہ میں اسے وقت نہیں دیتا۔ میں شرمندہ ہوتا، مگر چاہ کر بھی اپنے خول سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ مجھے نمرہ یاد آتی تھی۔ پھر ان اداس دنوں میں ہما نے مجھے خوشخبری سنائی اور پھر سے ماں بننے والی تھی۔ انتہائی تکلیف دہ دنوں میں سے یہ پہلی خوشی تھی جس نے مجھے مسکرانے پر مجبور کیا۔ میں خوش تھا، دن رات ہما کا خیال رکھنے لگا۔ میں نے اس کے کھانے پینے اور احتیاط میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے میں نے گھر میں 2 نوکرانیاں رکھیں۔ ڈاکٹروں نے بہت احتیاط بتائی تھی اور میں پوری احتیاط کر رہا تھا۔ ہما کے حمل کو 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں بہت بے صبری سے اپنے بچے کی ولادت کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی ایک روز ہما کا پیر پھسلا اور وہ گر گئی۔ میں اسے فوراً اسپتال لے کر دوڑا تھا۔ اس کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی مگر میں اولاد کی خوشی سے محروم ہو گیا۔ میرا بچہ بھی نہیں رہا اور ڈاکٹرز کے مطابق ہما ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو چکی تھی۔ ہما کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے اسے بچے کی موت کا پتہ نہیں چلا۔ طبیعت سنبھلنے پر جب اسے گھر لائے تو تب اسے یہ تکلیف دہ خبر سنائی۔ یہ خبر سنتے ہی وہ ہما پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ میں اسے دلاسا دینے کے لیے آگے بڑھا مگر اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے ساخت کر دیا۔ وہ رو رہی تھی اور ممانی سے کہہ رہی تھی، مجھے میرے اعمالوں کی سزا ملی ہے امی، میرے ساتھ یہی ہونا تھا۔ میں نے نمرہ کو گھر سے نکلوا دیا۔ میں نے نمرہ کے ساتھ میں بہت برا رویہ رکھتی تھی، اس کا دل دکھاتی اور صہیب کو یہی کہتی کہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، وہ تو مجھ سے ڈرتی تھی، بھائی کو کھونے سے ڈرتی تھی۔ میں نے اس سے اس کا بھائی چھین لیا اور مجھے سزا مل گئی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اپنے بھائی سے عشق کرتی تھی، مگر میں نے چھوٹی سی بات کو نا کا مسئلہ بنایا۔ میرا رشتہ ہونے پر اس نے اپنے دوست کو کال کی، بھائی کے رشتے کا بتایا اور کہا کہ میرا بہت دل تھا کہ تمہاری آپی کو اپنی بھابھی بناتی، مگر بھائی کی پسند ہما ہے۔ میں نے اس کی کال سن لی اور بس اس سے بیر باندھ لیا۔ حالانکہ اس نے بس اپنے دل کا حال بتایا تھا، مگر مجھ سے کبھی برا رویہ نہیں رکھا تھا۔ مجھے دل سے اپنایا، اپنے بھائی کی خوشی میں دل سے خوش تھی، مگر میں نے اس سے اس کی زندگی ہی چھین لی۔ نمرہ کی زہیب سے محبت مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ تب میں نے گھنونا کھیل کھیلا، میں نے خود ہی دودھ میں دوا ملائی تھی۔ میں جانتی تھی بھائی کی باز پرس اس کو منتقل کرے گی اور وہ ضد اور غصے میں وہی بولے گی جو میں بلوانا چاہتی تھی۔ وہ اتنی غصہ ہوئی کہ اس نے وہ گناہ تسلیم کر لیا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔
اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر نہیں تھا اور نہ ہی وہ کچھ غلط کرتی تھی۔ وہ تو میرے سرد رویے کی وجہ سے غمگین رہتی تھی، مگر میں نے غلط تاثر دیا۔ میرے لیے نمرہ کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے زہیب نہ میری طرف دیکھتے اور نہ میری کوئی بات کرتے۔ ان کی زبان پر نمرہ کا ذکر رہتا اور اس بات نے مجھے زہریلا بنایا۔ اس روز وہ گھر سے نہیں بھاگی تھی۔ اس کے کالج کا ٹرپ جا رہا تھا۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ چلی جائے۔ میں نے زہیب سے اجازت لے لی ہے۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زہیب سے اجازت لے، مگر میں نے اسے اسی طرح راضی کر لیا کہ میری بات ہو چکی ہے اور وہ مان گئے ہیں، تو وہ چلی گئی۔ اور میں نے ہی اس کی لکھائی میں خط لکھا تھا۔ وہ ہفتہ اس نے کالج ٹرپ پر لگایا تھا، اس لیے واپسی پر نارمل تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے اس کے لیے کیسا جال بچھایا تھا۔ دیکھیں امی، اللہ نے مجھے کیسی سزا دی۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا۔ ایک یہی خوشی تھی جو زہیب کو ہمیشہ کے لیے میرا بنا سکتی تھی۔ میں زہیب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ امی، آپ نے مجھے سمجھانے کی بجائے میرا ساتھ دیا۔ دیکھیں میری زندگی اجڑ گئی۔ ہما کے الفاظ تازیانے کی طرح لگے تھے۔ مجھے اپنا باپ یاد آ گیا۔ اپنے باپ سے کیا آخری وعدہ یاد آ گیا کہ اپنی بہن کی معصومیت یاد آ گئی۔ وہ پل یاد آیا جب دروازے کے باہر کھڑی بے بسی کی انتہاؤں پر تھی اور مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹا اور نمرہ کو ڈھونڈنے لگا، مگر گاڑی کے پاس پہنچتے ہی زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ ماموں ممانی نے مجھے ہسپتال پہنچایا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ 15 دن میں ہسپتال میں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو نمرہ میرے پاس موجود تھی۔ اما اسے ڈھونڈ لائی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ نمرہ گھر سے نکالے جانے کے بعد اپنی دوست کے گھر رہ رہی تھی۔ نمرہ کو سامنے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ نمرہ کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے اپنی معصوم بہن پر بہت ظلم کیا تھا۔ میرے جڑے ہاتھ دیکھ کر نمرہ تڑپ اٹھی اور میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگی، بھائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، پلیز ٹھیک ہو جائیں۔ میرے لیے آپ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، جو ہوا اسے بھول جائیں۔ میں ٹھیک ہوں اور اپنی دوست کے گھر ہی رہنا چاہتی ہوں۔ نمرہ کی باتوں نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا۔ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس نے ایک پل بھی نہیں لگایا مجھے معاف کرنے میں۔ میں نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا، تب میری نظر ہما پر پڑی جو امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ میری بہن کو مجھ تک پہنچا کر اس نے اپنے لیے میرا دل صاف کر لیا، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ جو کچھ وہ ہمارے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد اس کا اس گھر میں رہنا رکنا بنتا نہیں تھا، اور میں اچھی طرح جانتا تھا اسی کی وجہ سے نمرہ گھر نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت ہما کو طلاق دی اور اپنی بہن کے ساتھ گھر آ گیا۔ اب مجھے اپنی بہن کو وقت دینا تھا اور میری زندگی میں نمرہ کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہیں بچی تھی۔ میں اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچنے والا تھا۔